بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کل ہم نے آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں سورہ کافرون کی مختصر سی وضاحت پیش کی، اور آج آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں مختصر سا سورہ جسے سورہ نصر کہتے ہیں اس کی مختصر سی وضاحت آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کرنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ سورہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ارشاد ہوا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، والفتح اور کامیابی حاصل ہوگی، کامیابی ملے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سورہ نازل ہوا ہے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو پیریڈ گزرا ہے اس درمیان میں یہ سورہ نازل ہے، اور یہ بشارت دی جا رہی ہے نبی کو کہ میرے حبیب پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے کامیابی حاصل ہوگی، آپ کو کامیابی ملے گی۔ کب؟ جب اللہ کی نصرت آئے گی، جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت آئے گی، والفتح، کامیابی ملے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، تو آپ دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، يَدْخُلُونَ النَّاسَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں گے، گروہ در گروہ، زیادہ ایک ایک لوگ نہیں بلکہ گروہ کے گروہ لوگ جو ہیں وہ داخل ہوں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، فسبح، آپ تسبیح کیجیے گا، بحمد، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ میرے حبیب جب آپ کو کامیابی مل جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ دین اسلام میں، اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ بطور شکریہ فسبح، اللہ کی تسبیح کریں، بحمد، اس کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمد، سبحان ربی العظیم و بحمد، یہ تسبیح حمد کے ساتھ۔ تسبیح یعنی اللہ پاک و پاکیزہ، اللہ منزہ ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ لا ریب ہے، اور جب وہ تمام چیزیں ہیں تو پھر تمام حمد بھی اللہ کے لیے ہے، بحمد کا کیا ارشاد ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کے لیے تسبیح بھی کیجیے اس کی حمد کے ساتھ، ربک واستغفر ہو، اور اس کے بعد استغفار کیجیے، انہ کان توابا، اور بے شک وہ تواب ہے۔ اب آپ غور کریں یہاں پر، استغفار کسے کہتے ہیں؟ استغفار عام طور پر معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی گناہوں کی توبہ مانگ کرتا ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو انسان استغفار کرتا ہے۔ لیکن یہ نبی کے لیے حکم ہے، وہ استغفار کیجیے، انہ کان توابا، بے شک وہ جو ہے تواب ہے، اللہ جو ہے تواب ہے۔ عزیزو، استغفار کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر بہت ہی دقت کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ استغفار کسے کہتے ہیں؟ یعنی بندوں کا اپنی کوتاہیوں کا اظہار کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ بندے کا اپنی کوتاہیوں کا اظہار کرنا، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ جیسے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا، میں خدا کی بارگاہ میں پیش کروں کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھ حقیر بندے نے یہ گناہ کیا،
مجھ سے یہ سرزد ہو، یہ استغفار کہلاتا۔ اس کے بعد یہاں پر ہمیں جو غور کرنے والی چیز ہے، پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں، سمجھیں، جب کبھی بھی نصرت ملے اور کامیابی ملے تو اسے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ نصرت آپ کی وجہ سے ملی، آپ کے علم کی وجہ سے، آپ کی قوت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں۔ نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت ہوتی ہے تبھی انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھیے کہ جب نصرت ہوتی ہے پروردگار کی، خدا کی، اس کے بعد ہی کامیابی ملتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ریس میں فرسٹ آ گیا، میں کمپٹیشن میں نمبر 1 آ گیا، ان تمام چیزوں میں خطابت میں نمبر 1 آ گیا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ جب تک اللہ کی نصرت نہیں ہوتی تب تک انسان کامیابی کو حاصل نہیں کرتا۔ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو، جب کامیابی حاصل کر لو تو اس خدا کو بھول مت جانا، بلکہ اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے واستغفر۔ اچھا، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، کہ جب انسان کسی مقام میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، کسی میدان میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہاں، یہ میری وجہ سے ہوا، یہ میرے علم کی وجہ سے ہوا، یہ میری طاقت کی وجہ سے ہوا، یہ میرے بولنے کی وجہ سے ہوا۔ نہیں، کہ ہو سکتا ہے تمہارے نفسوں میں جو ہے تکبر جنم لے لے، تکبر پیدا ہو جائے، لہذا واستغفر، پس یہاں پہ استغفار کرو۔ تو یہ جو استغفار کا مسئلہ ہے واستغفر، تو یہ تمام لوگوں کے لیے، اور جو نبی کے ساتھ شریک تھے ان لوگوں کے لیے، کہ دیکھو، تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہماری کثرت ہے، ہم پاورفل ہو چکے ہیں، نہیں، یہ نصرت بھی اللہ کی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب چونکہ ہو سکتا ہے تمہارے دلوں میں، تمہارے قلبوں میں جو ہے تکبر پیدا ہو رہا ہو، واستغفر، بس تم جو ہے اب استغفار کر لو، انہ کان توابا، اور بے شک وہ جو ہے پروردگار وہ تواب ہے۔ تواب کسے کہتے ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ابھی جیسا کہا کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا توبہ کہلاتا ہے۔ اور پروردگار کا نام ایک تواب بھی ہے، جیسا کہ سورہ میں آیا، تواب الرحیم، تواب ہے پروردگار۔ تو تواب کس معنی میں؟ حالانکہ عام طور پر آسان الفاظ میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنا یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، انسان اسے توبہ کہتا ہے۔ اور خدا جب چونکہ سبھی لوگوں کی، اکثر لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بہت سے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، سبھی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، تو وہ تواب ہے۔ نہیں، تواب کی بنیادی معنی جو ہے، توبہ کے جو بنیادی معنی ہے، توبہ کے بنیادی معنی یہ ہے کہ انسان جب اپنے تمام خلوص قلب کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اس کی توبہ کہلاتی ہے۔ اور پروردگار جب بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ تو یہ خدا کی توبہ کہلاتی ہے۔ جب بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو تو یہ اس کی توبہ کہلاتی ہے، اور جب پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہو تو یہ خدا کی توبہ کہلاتی ہے۔ تو پروردگار عالم اسی معنی میں تواب کہلاتا ہے کہ جب انسان پروردگار سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو پروردگار اپنی ان رحمتوں کے ساتھ پھر پلٹ جاتا ہے، بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ جو اس کے گناہوں کے ذریعے پروردگار متوجہ نہیں ہو رہا تھا، اپنی رحمتوں کو واپس کر لی تھی۔ تو لہٰذا پروردگار اس معنی میں تواب ہے۔ اور اس سورہ کی خاصیت یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا زیادہ سے زیادہ، وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ فتح مکہ کے دوران میرے ساتھ تھا، یعنی جیسے رسول اسلام کے ساتھ فتح مکہ کے درمیان، فتح مکہ کے موقع پر رسول اسلام کے ساتھ رہا۔ دوسرے مقام پر صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی نماز نافلہ اور اپنی واجب نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کرے گا، وہ انسان جو ہے اپنے تمام دشمنوں پر فتح یاب رہے گا۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔